السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آفتاب اظہر صدیقی اور آپ سن رہے ہیں اظہر رائٹس۔ وقف ترمیمی بل 2024 اور اذانت رسول کے خلاف انجمن اسلامیہ کشن گنج میں اتحاد امت کا مظاہرہ۔ 29 اگست 2024 کو انجمن اسلامیہ کشن گنج میں ایک اہم اور تاریخی احتجاجی نشست کا انعقاد ہوا، جس کی قیادت مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر اور امور اسمبلی حلقے سے MLA جناب اختر الایمان نے کی۔ یہ نشست وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف منعقد کی گئی تھی، جس کے ساتھ ساتھ اذانت رسول کے خلاف مسلمانوں کے غم و غصے کا بھی بھرپور اظہار کیا گیا۔ 3 اہم موضوعات پر غور و فکر۔ نشست میں علماء اور دانشوران نے 3 اہم موضوعات پر اپنی قیمتی آراء پیش کی۔ نمبر 1، وقف کیا ہے؟ وقف کی تعریف، اس کی قانونی حیثیت اور اس کے مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ علماء نے وقف کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وقف ایک ایسا مقدس ادارہ ہے جس کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، اور اس کے صحیح استعمال اور تحفظ کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وقف کی حیثیت اور استعمال کیا ہے؟ وقف کی حیثیت اور اس کے درست استعمال کے حوالے سے نشست میں مختلف نکات پر گفتگو ہوئی۔ علماء نے اس بات پر زور دیا کہ وقف کی جائیدادوں کا صحیح اور شرعی استعمال انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچ سکے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے وقف کی حیثیت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ دانشوران نے اس بل کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا۔ نمبر 3، اذانت رسول کا بیہودہ سلسلہ اور ہمارا ایمانی فریضہ۔ اذانت رسول کے مسئلے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ یہ سلسلہ امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کا ایمانی فریضہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ نشست میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ حکومت کو فوری طور پر ایسے گستاخانہ اقدامات کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ 4 مسالک کے علماء کا اتحاد۔ اس نشست کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں مختلف مسالک کے علماء ایک جگہ جمع ہوئے اور اتحاد امت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ شیعہ مسلک سے کشن گنج شیعہ جامع مسجد کے خطیب مولانا سرور امام قمی، مسلک بریلوی سے مولانا و مفتی شبیر صاحب ادارہ شرعیہ بہار، مسلک اہل حدیث سے مولانا مزمل حق مدنی اور مسلک دیوبند سے مولانا و مفتی اظہار قاسمی صاحب نے اپنے اپنے مسلک کی نمائندگی کی اور حکومت کی غلط پالیسیوں اور اذانت رسول کے خلاف اپنے واضح موقف کا اظہار کیا۔ دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ ان کے علاوہ اس نشست میں کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں مفتی جاوید اقبال صاحب صدر جمعیت علماء بہار، مولانا ممتاز صاحب محتمم ادارہ فیض القرآن ٹھکری باڑی، مولانا الیاس مخلص صاحب صدر مجلس احرار اسلام صوبہ بہار و معاون اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء بہار، مفتی اطہر جاوید قاسمی رکن ضلع پریشد کشن گنج، مولانا فیض الرحمان ندوی محتمم جامعہ اسلامیہ کشن گنج، مفتی جسیم اختر قاسمی دارالعلوم بہادر گنج، مولانا شمیم ریاض ندوی محرک مجلس علماء ملت کشن گنج، مولانا زین العابدین سنابلی ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث کشن گنج، مولانا شمیم اختر اصلاحی، مولانا ساجد ندوی، مولانا نور الزماں رحمانی امام و خطیب بیلوا جامع مسجد، مولانا عبد الواحد بخاری مدرس مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات چھترگاچھ، تفہیم الرحمان ڈاکٹر برکت اللہ، محمد اسحاق، ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد، محمد اشتیاق، جناب عثمان غنی وغیرہ بھی شامل رہے۔ نشست کے آخری مرحلے میں تحفظ ناموس رسالت کے نام سے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں ہر مسلک کے 5 علماء کرام کو نمائندہ بنایا گیا۔ نشست کے اختتام پر جناب اختر الایمان نے تمام علماء اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کو اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے مذہبی و قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف احتجاج کو جاری رکھا جائے گا اور اس سلسلے میں مزید احتجاجی پروگرامز کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ آخر میں تمام شرکاء کی متفقہ رائے سے صدر جمہوریہ کے نام ایک میمورنڈم بھیجا گیا۔ یہ نشست اپنے مقصد میں کامیاب رہی اور مسلمانوں میں بیداری اور اتحاد کا پیغام عام کرنے میں اہم ثابت ہوئی۔ جناب اختر الایمان کی قیادت میں علماء کے اس اتحاد نے نہ صرف حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی، بلکہ ان کا یہ اتحاد امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوا، جس کے لیے جناب اختر الایمان قابل مبارکباد ہیں۔
کہ انہی کی کوششوں سے ہر مسلک و مشرب کے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور ایک متحدہ کمیٹی تشکیل پائی۔ راقم الحروف بھی اس نشست کا حصہ رہا اور نظامت کے فرائض انجام دیے۔